جب بھی دیکھیے قرآن کے اندر بھی جو لفظ آیا ہے نا باپ کے لیے آیا اب، اور اس کی جمع ہے آبا. اب جو ہے باپ کے لیے تقریباً 119 دفعہ آیا ہے، اور آبا جو جمع کے جو اس کے ساتھ ہے الفاظ کے وہ تقریباً 64 دفعہ جو ہے وہ قرآن کے اندر آیا ہے. دیکھیے ایک تو اب کے جو حقیقی معنی ہیں، یعنی جو ہمارا جو بایولوجیکل فادر ہوتے ہیں ان کو باپ کہا جاتا ہے، لیکن ایک مجازی معنوں میں بھی اب کہا جاتا ہے. مجازی معنوں میں مثلا جیسے اب یا بابا جسے کہا جاتا ہے، بابا قوم ہے، جیسے قائد اعظم کو بابا قوم کہا جاتا ہے. مثلا جو ہے طب کا جو بابا طب جو ہیں بقرات کو کہا جاتا ہے مثلا. اچھا اسی طریقے سے ابو کا لفظ یہ بھی باپ کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یا مثلا بابا صحافت مولانا ظفر علی خان ہیں، اور اسی طریقے سے بہت سارے جو ہے وہ لوگ کہے جاتے ہیں. تو یہ مجازی معنوں میں. یا مثلا ایک تو اب ہے اور ایک ابوا بھی ہے، یعنی کسی کو بھی مصلح یا بہتر اگر کوئی شخص کسی کو بناتا ہے مصلح ہوتا ہے اس کو بھی ابوا کہتے ہیں. جب بھی پیغمبر اکرم کی جو حدیث ہے کہ انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں، تو اس لحاظ سے بھی یہ والی بات کہی گئی ہے. تو یہ مجازی معنوں کے اندر ہے. اچھا ایک برے معنوں میں بھی ابو کا لفظ آتا ہے، جیسے ابو جہل. ابو جہل ویسے تو اس زمانے ابو الحکم کے نام سے مشہور تھا، حکمت کا باپ، لیکن پیغمبر کی بات کو انکار کر کے اس نے ایک جہالت کا جو ثبوت دیا تو پیغمبر نے اس کا نام ابو جہل قرار دے دیا. تو بہرحال ابو، اب، آبا، اس طرح سے یہ قرآن کے اندر بھی اس طرح کے الفاظ آئے. دیکھیے باپ جو ہے بے الف پہ کہا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بے سے بزرگی، اور الف سے ہے اساس، وہی آپ کی بنیاد ہے، اور پے سے ہے پیار و محبت. یعنی یہ تینوں چیزیں جب بنتی ہیں، بزرگی، بنیاد اور اساس اور پیار، تو یہ باپ بنتا ہے. اسی طریقے سے مثلا والد ہے، واو سے ہے ولایت، اولاد کے اوپر باپ جو ہے ولایت رکھتا ہے. الف سے ایثار ہے، پوری زندگی ایثار و قربانی میں گزارتا ہے. لام سے لطف و کرم ہے، اور دال سے دستگیری، یعنی ہمیشہ اپنی اولاد کا ہاتھ پکڑ کے. یہ سب خصوصیات جمع ہوتی ہیں تو والد بن جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں جو اس کو احساس کرنا چاہیے. جب بھی ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک روایت آئی ہے کہ الوالد اوسط ابواب الجنہ، جنت کے درمیانی دروازے کا نام جو ہے باپ ہے. اب چاہو تو تم اس کو محفوظ بنا لو، اس کی خدمت کر کے، اس کو راضی کر کے اس جنت کے اس دروازے کو، یا اس کو ضائع کر دو، تمہاری مرضی. یعنی جنت کے درمیانی دروازے کا نام باپ ہے. الوالد اوسط ابواب الجنہ. تو بہرحال اتنے بڑے ایک دروازے کو آپ ہاتھ سے کھو کر اور اس طرح سے نہیں کر سکتے کہ اس کو ناراض کر کے اسے ہاتھ سے کھو دیں. والد کی جو تھوڑی بہت سخت گیری بھی نظر آتی ہے، ہم نے پہلے ذکر کیا، وہ آپ کے اپنے فائدے کے لیے ہوتی ہے. کہیں وہ تجاوز بھی کر جائے تو اسے نظر انداز کرنا چاہیے. ٹی وی ڈراموں کی دیکھیے ایک بہت بڑی نحوست ہے جو آج کل نظر آ رہی ہے. ٹی وی ڈرامے کیا ہیں آج کل؟ تو کچھ بھی نہیں. شادی شدہ خواتین کے معاشقے، پرانے عاشقوں کا آ جانا، پورے یعنی اور کوئی چیز ہی اس کے اندر نہیں. یہ فضولیات اور احمقانہ پن والے جو ڈرامے ہیں ان کو دیکھنے آپ بند کریں. اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ جناب باپ کی جو ہے وہ بے توقیری نظر آئے گی. اولاد باپ کے اوپر چیخ رہی ہے اور جو ہے ماں کے اوپر چیخ رہی ہے. اور نوجوان یہ لوگ سب ان کا اثر ہوتا ہے، وہ سوچتے ہیں کہ وہ یعنی ان کے سب کانشیس میں وہ چیزیں جا رہی ہوتی، اس کا مطلب ہے چیخا جا سکتا ہے ان کے اوپر. تو یہ ٹی وی ڈراموں کی دیکھیے ایک بہت بڑی نحوست ہے، ان سے نکلنا چاہیے. یہ والدین کی بے توقیری سکھا رہے ہیں، اور یہ نوجوانوں میں نظر بھی آ رہی ہے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ انسان کے 3 باپ ہیں. خود پیغمبر اکرم نے بات ارشاد فرمائی کہ باپ 3 ہیں. ایک تو ہے تیرا اصلی باپ جس سے تم پیدا ہوئے، تمہاری بیوی کا باپ یعنی سسر، اس کو بھی باپ کہا گیا ہے، اور تیرا وہ باپ جس نے تجھ کو تعلیم دی. اور یہ بھی کہا ہے مولا علی نے کہ تم اپنے والد اور استاد کی تعظیم کی خاطر اپنی جگہ سے اٹھ جایا کرو، اگرچہ تم اپنے زمانے کے بادشاہ ہی کیوں نہ ہو. یعنی وہ بھی اسی طرح سے باپ ہے، صرف بایولوجیکل فادر ہی باپ نہیں ہے بلکہ استاد بھی اسی طرح سے باپ ہے. اور یہ بھی پیغمبر نے فرمایا میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، ہم دونوں کا حق امت پر ان کے اپنے والدین سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ ہم دونوں امت کو جہنم کی آگ سے نجات دلائیں گے، ان کو جنت میں پہنچائیں گے، اور ان لوگوں کو غلامی سے نکال کر حریت اور آزادی دلائیں گے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ زندگی کے تمام میدانوں میں ہماری اطاعت اور فرما برداری کریں. یعنی خود پیغمبر بھی اور مولا علی بھی یہ امت کے باپ جو ہے وہ شمار ہوئے ہیں. تو بہرحال یہ بھی امام زمانہ علیہ السلام خود شیخ مفید سے فرماتے ہیں. درود بھیجیے محمد علیہ
کہ ہم نے تمہاری سرپرستی میں کوتاہی نہیں کی ہے، نہ ہی تمہیں بھلایا ہے، کیونکہ حضرت امیر فرما چکے ہیں امام ایک مہربان باپ کی طرح سے ہوتا ہے جو پریشانیوں میں بندوں کے لیے ایک پناہ گاہ ہوتا ہے، تو امام اپنے فریضے کو ایک بطور باپ جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ باپ کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کہا گیا ہے، باپ کی نافرمانی کو اللہ کی نافرمانی قرار دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ہر چیز میں اب باپ کی اطاعت کرنی چاہیے، حتیٰ کہ عام باتوں میں بھی باپ کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیے عام بات تو تھی، تو ایک ویسی بات تھی، باپ نے ان کو بلایا تم یہاں آ جاؤ، آ گئے، باپ نے کہا مثلا شادی کر لو، انہوں نے ان کے کہنے پہ اگرچہ لیکن انہوں نے پھر بھی باپ کی بات مان لی۔ تو عام باتوں میں بھی جہاں تک ممکن ہو ان کی مخالفت نہ کریں، کوئی عقلی وجہ ہو تو چلے پھر ایک الگ بات ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے نا جسے باپ کی بات سمجھ میں نہیں آئے سو پھر زمانہ سمجھا دیتے، جب تھپیڑے پڑیں گے تم پر مصائب کے تو تمہیں پھر خود ہی بات سمجھ میں آ جائے گی۔